مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان ہے اور جناب اس کے قریب لوگ اکٹھے ہیں، معمار، مستری، آج کی زبان میں انجینئرز، اور ان کو ہدایات دے رہا ہے، یہاں یہ بنے گا، یہاں یہ بنے گا، یہاں یہ بنے گا، محل بنانا ہے، محل۔ تو مالک بن دینار دل ہی دل میں کہنے لگے کاش یہ نوجوان جنت کا نوجوان بن جائے، اور یہ کن چکروں میں پڑا ہے، اور تبلیغ اسی کا نام ہے، یہ سب کیسے جنت میں چلے جائے، یہ جہنم سے بچ جائے، یہ اپنی صلاحیت کہاں لگا رہے ہیں۔ اس کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، وہ جانتا تھا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو، حیران، حضرت آپ یہاں پر کیسے؟ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ حضرت محل بنانا ہے، محل بنانا ہے، اس کی تیاری ہے۔ بیٹا کتنے پیسے لگاؤ گے؟ کتنے پیسے لگاؤ گے؟ اس نے کہا اتنے لاکھ درہم دینار جو بھی ہے اتنے پیسے لگاؤں گا اور جناب ایک محل بناؤں گا۔ اور اے بیٹا یہ دنیا کا جو محل ہے یہ مٹی گارے کا ہے، مال بھی ختم ہو جائے گا، رہنے والا بھی ختم ہو جائے گا، نہ مال رہے گا نہ رہنے والا۔ جنت کا جو محل ہے، جتنے پیسے تم نے یہاں لگانے ہیں، اگر یہ پیسے مجھے دے دو دینار، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے محل کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں محل لے کر دوں گا۔ اور جنت کا جو محل ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کا گارا مشک کا ہوگا، اور اس کی گھاس زعفران کی ہوگی، اور اس کے کنکر موتی اور یاقوت ہوں گے، اور اس میں خوشبوئیں مہکتی ہوں گی، اور کبھی پرانا نہیں ہوگا اور بوسیدہ نہیں ہوگا، اور اس مال کو بنانے والے مستری نہیں ہوں گے، اس مال کو بنانے والا خود اللہ ہوگا۔ اب بولو کہ تمہیں دنیا کا مال چاہیے کہ جنت کا مال چاہیے؟ عقل مند تھا، آج کی طرح کی بے وقوفی نہیں کی، جاؤ جاؤ مولوی صاحب ہمیں سب پتہ ہے، چلو نکلو آپ۔ کراچی والے کہتے ہیں نا آپ پتلی گلی سے نکل جاؤ ہمیں سب پتہ ہے۔ نہیں، عقل مند تھا، کہتا ہے حضرت آپ مجھے مہلت دیں ایک رات، میں سوچوں گا، میں فیصلہ کروں گا، صبح بتاؤں گا۔ ہاں، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ رات کو اٹھے اور اس کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہی تبلیغ ہے، دن میں محنت، رات کو دعا، دن میں محنت، منت خوشامد، ایک ایک کے پیچھے پھرنا، رات کو اس کے لیے دعا مانگنا، دل اللہ کے ہاتھ میں۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ رات کو اٹھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور ہاتھ پھیلائے کہ اللہ اس نوجوان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے دے، یہ غلط فیصلہ نہ کر جائے۔ ہر آدمی پر ایسے مراحل آتے ہیں، اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا صحیح یا غلط۔ صحیح فیصلہ کیا بہت آگے جائے گا، غلط فیصلہ کیا بہت پیچھے رہ جائے گا۔ تو صبح اس کے پاس پہنچے، وہ انتظار میں تھا، پوچھا بیٹا کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا حضرت بات پکی ہے، اگر میں یہ سارے دراہم دنانیر آپ کو دے دوں، آپ مجھے جنت میں اللہ سے محل لے کر دیں گے؟ اور میں بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے بہت سے پراگندہ بالوں والے، غبار آلو چہرے والے کسی کے دروازے پر جائیں، دھتکار دیے جائیں چلو چلو، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا اونچا مقام ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے مال کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں محل لے کر دوں گا۔ وہ اندر گیا، دراہم اور دنانیر کی تھیلی بوری جو بھی تھا لا کے سامنے رکھا اور کاغذ قلم ہاتھ میں دیا، حضرت پرچہ لکھ کے دے دے، پرچہ لکھ کے دے دے۔ شریعت کا مسئلہ ہے جب لین دین کا معاملہ کرو لکھت پڑھت کرو، چاہے چاچا ہو، چاہے ماما ہو، چاہے بھائی ہو، کوئی بھی ہو، لکھت پڑھت لکھت پڑھت۔ بہت سارے پھنس جاتے کہ میرا دوست تھا اب پھنسے ہوئے، حضرت پرچہ لکھ کے دے۔ لکھا امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اقرار نامہ ہے مالک بن دینار کی طرف سے اس نوجوان کے لیے
دنیا کے اس مال کے بدلے اللہ سے جنت میں ایسا ایسا مال لے کر دوں گا. والسلام علیک. پرچہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا, دراہیم لے کر واپس آئے, اور شام تک سارے کے سارے دراہیم اللہ کے راستے میں خرچ کر دی. اللہ والے جمع نہیں کرتے, خرچ کرتے ہیں. ابھی 40 دن نہیں گزرے تھے, مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو محراب میں دیکھا ایک پرچہ پڑا ہوا ہے. محراب میں دیکھا ایک پرچہ اٹھایا تو دیکھا یہ وہی پرچہ تھا جو اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا. وہ پرچہ اٹھایا تو اس کی پشت پر, اس پرچے کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا, تم نے اس نوجوان سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا. اور اس نوجوان کو ویسا نہیں, اس سے بھی اچھا مال دے دیا. مالک بن دینار بڑے حیران, پرچہ لیا, اس کے گھر پہنچے, پتہ لگا کہ کل گزشتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. پوچھا کوئی وصیت کی تھی کہ جی ہاں, مرنے سے پہلے اس نوجوان نے ایک رکھا دیا تھا ہمیں اور کہا تھا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفن کر دینا. مالک بن دینار نے پرچہ نکالا, کہا یہ وہ پرچہ ہے جو تم نے اس کے کفن میں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے اس نوجوان کو موت دی, ہم نے یہ پرچہ اس کے کفن میں رکھا اور دفن کر دیا. یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سارا قصہ سنایا. تو ایک اور نوجوان کھڑا ہو گیا, کہنے لگا حضرت جتنے اس سے لیے تھے اس سے ڈبل میرے سے لے لے, مجھے بھی پرچہ لکھ کے دے دے. میں نہیں, اب نہیں, اب معاملہ نظر آ گیا, اب معاملہ نظر آ گیا, اور قیمت اسی وقت تک ہے جب تک نظر نہ آئے. ایمان کسے کہتے؟ ایمان بالغیب, بن دیکھے مانو. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا, جنت ہے. جہنم کو نہیں دیکھا, جہنم ہے. قیامت کو نہیں دیکھا, قیامت ہے. ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا, آخرت ہے. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا, فرشتے ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا, اللہ ہے. ہم نے سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا. تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے, آج زمین کے اوپر ہے, کل زمین کے نیچے ہوں گے. آج زمین پر چل رہے پھر دفن ہو جائیں گے. آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے اور ثواب سمجھ کر ڈالتے, اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑتے. یہ سب دھوکہ ہے میرے بھائیوں. 500 کی جوتی ہے 5000 کی, آگے سب ننگے پاؤں ہیں. 5000 کا سوٹ ہے 50,000 کا, آگے کفن سب کا برابر ہے. 2 مرلے کا مکان ہے, 4 کنال کا بنگلہ ہے. قبر کا سائز سب کا ایک ہے. 20 لاکھ کا باتھ روم ہے, آخری غسل بھٹے پہ ہے. 30 لاکھ کا بیڈ ہے, آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہے. 10 کروڑ کی گاڑی ہے, آخری سفر تو ڈالے پر ہے, ایمبولینس پر. ہاں, عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے, عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے, اپنی صلاحیت کو مقصد زندگی پر لگائے. پھر ضروریات زندگی 5 ہیں. ضروریات زندگی 5 ہیں, اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے, بقدر ضرورت لگنا ہے. کھانا ہے, لباس ہے, مکان ہے, شادی ہے, سواری ہے, یہ ضروریات زندگی ہے. یہ ضروریات زندگی ہے, بقدر ضرورت لگنا ہے. کھانا ضرورت ہے, بقدر ضرورت لگنا ہے. حضرت عائشہ زنا فرماتی ہیں ایک چاند, دوسرا چاند, تیسرا چاند چڑھ جاتا تھا, 2 ماہ گزر جاتے تھے, ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی. کھانے سادہ تھے, آج زور لگ گیا کھانوں پر. توبہ توبہ, کھا رہے ایک وقت میں ایک ہی چیزیں کھا رہے, بار بار کھا رہے, بار بار اتنا کھا رہے اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھا رہے ہیں.
ہاں آپ نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے، بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے. ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر گئے، بیٹے نے گوشت بنایا، گوشت پکایا ہوا. بیٹا یہ گوشت کیوں پکایا؟ کہ جی چاہ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا. فرمایا جو جی چاہے گا وہ کھاؤ گے، جو جی چاہے گا وہ کھاؤ گے. کفا بالمرء سرفا ان یاکل کل ما اشتہت نفسہ. آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو جی چاہے کھانا شروع کر دے. اس کو زور غلط جگہ لگ رہا ہے کھانوں پر، دوسرا زور لگ رہا ہے کپڑوں پر، کپڑوں پر دے جوڑے پہ جوڑے، دے جوڑے پہ جوڑے. الماریاں بھری پڑی، الماریاں اوفو. مستورات کو پہلی پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ الماری میں جگہ نہیں، الماری میں جگہ نہیں. اور دوسری پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ پہننے کو کپڑے نہیں. تو الماری کس سے بھری ہوئی؟ ہوا سے نہیں، ڈیزائن پرانے ہو گئے. ہاں یہ کپڑے والے ہر سال کپڑے کا ڈیزائن بدلے، کبھی پھول بڑا کر دے، کبھی چھوٹا کر دے، کبھی لال کر دے، کبھی پیلا کر دے. کہتی ہے نیا ڈیزائن آ گیا. ہاں یہ برتنوں والے برتنوں کا ڈیزائن بدل دیتے. گلاس کبھی لمبا کر دیا، کبھی چھوٹا کر دیا، کبھی چوڑا کر دیا، کبھی تنگ کر دیا، کبھی اسے بل دے دیا، نیا ڈیزائن آ گیا. توبہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 70,000 درہم تقسیم کیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے. سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی. کسی نے پوچھا حضور زیادہ محبت کس سے ہے آپ کو؟ فرمایا عائشہ سے. کہ حضور نہیں، مردوں میں سے کس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے. ہاں آپ کا انتقال ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ہوا. آپ کے منہ میں جو آخری چیز گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لعاب تھا، مسواک چبا کے دی تھی. آپ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا آپ کو انتظار رہتا تھا. جب بیماری بڑھی بیویوں سے اجازت مانگی، میں آخری دن عائشہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں. اور میں اللہ تو نے مجھے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا، میں عدل تو کرتا ہوں ظاہری طور پر، دل میرا عائشہ کی طرف مائل ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں. اتنی محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. فرمایا عائشہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے، اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو تین باتیں فرمائیں. اگر عائشہ آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو کیا فرمایا؟ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے، جب تک کہ ان پر. ہاں دوسری بات فرمائی عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچانا اپنے آپ کو. آدمی جب اپنے سے زیادہ مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے اس کے اندر مال کی حرص، مال کی طمع، مال کی دوڑ لگ جاتی ہے، نہ شکری پر آ جاتا ہے. تیسری بات ہے عائشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے. زیادہ لمبے چوڑے چکروں میں نہ پڑ جانا کہ یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو. ہلکا پھلکا رکھنا اپنے آپ کو. ہاں تو 70,000 درہم تقسیم کیے. اپنے کپڑوں پر پیوند تھے، آج زور لگ گیا کپڑوں پر. تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر. آپ نے فرمایا جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے. اذا لم یبارک فی مال العبد یجعلہ فی الماء والطین. جب برکت نہیں تو تعمیرات پر، مٹی گارے پر. ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، آپ کا گزر ہوا، فرمایا یہ کس کا ہے؟ کہ فلاں کا ہے. ایک انصاری تھے، آپ خاموش ہو گئے، دل میں بات کو رکھا. ایک دن وہ صاحب خانہ حاضر خدمت ہوئے، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. وہ پریشان ہو گئے، صحابہ سے پوچھا، میرے سے اعراض فرما رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، پوچھا تھا یہ کس کا ہے. سمجھ گئے اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا، واپس گئے.
هدمها حتى سواها بالارض، اس کو گرا دیا، زمین کے برابر کر دیا، اور آ کر سنایا نہیں اللہ کے نبی کو، آپ کا دوبارہ گزر ہوا، فرمایا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما گھر تھا، اس کا کیا بنا؟ صحابہ نے ساری بات سنائی، اس پر آپ نے فرمایا کل بناء وبال على صاحبه الا مالا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو۔ قیامت کی نشانی بتائی، یتطاولون فی البنیان، یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ اونچے اونچے پلازے، کہ بھی یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ یہ زور غلط جگہ لگ رہا ہے، کھانوں پر، کپڑوں پر، تعمیرات پر۔ چوتھا زور لگ رہا ہے شادیوں پر۔ شریعت کا مزاج شادی کیا ہو، سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو، یہ تو شیطانی مزاج ہے۔ شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ ہو، تاخیر کے ساتھ۔ آپ بتاؤ آج کل شادی سستی ہے یا مہنگی ہے؟ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ جلدی ہے کہ تاخیر سے ہے؟ ایک جگہ نکاح پڑھنا ہوا تو لوگ بیٹھے ہوتے نا نکاح میں، تو باپ اور بیٹا ایک بیٹھے ہوئے تھے سامنے جو نکاح میں شریک تھے۔ جب میں نے کہا نا بھئی شادی سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو، بیٹا کہتا ابا سنی ان کی بات آپ نے، کیا کہہ رہے ہیں جلدی ہو؟ ابا نے کہا بیٹا تین باتیں اور بھی سنی، سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، یہ تین تم مان لو، چوتھی میں مان لیتا ہوں۔ ہاں شریعت کیا کہتی؟ سب سے آسان کام شریعت میں شادی ہے بھائی۔ ہاں شادی میں دو چیزیں، نکاح اور ولیمہ، بس۔ نکاح کے بارے میں حدیث میں آتا ہے مسجد میں ہونا چاہیے، واجب ہے۔ ولیمہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں، ولیمہ ہو گیا۔ ایک ولیمہ ہوا، آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا۔ اگر کسی نے زور دکھانا ہے تو ٹھیک ہے ولیمے میں بلا لو، لیکن ایک بات فرمائی آپ نے، بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ ہمیں برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم مشقت ہو۔ آج شادی کے موقع پر ایک فہرست بنا بیٹھتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی دینا ہے، یوں بھی کرنا ہے۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ اس کا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ بہت خوبصورت جواب ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے۔ نہ کوئی سر نہ پاؤں، بس کرنا پڑتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی۔ اس زمانے میں شادی کے موقع پر ایک خوشبو لگایا کرتے تھے، وہ خوشبو لگی ہوئی تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے۔ آپ نے کہ عبد الرحمن یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضور میں نے شادی کی ہے۔ ہاں اور میں ولیمہ کر لینا اگرچہ بکری ہو۔ پانچواں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر۔ صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا، ننگے پاؤں چل رہے تھے، پتھریلی زمین تھی، پاؤں زخمی ہو رہے تھے، کپڑے پھاڑے، پاؤں پہ لپیٹے۔ اس کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع۔ تبلیغ مقصد زندگی، اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسان جہنم سے بچے۔ ضروریات زندگی 5 ہیں، ان کو سادگی پر لاؤ۔ کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے۔ پھر خواہشات زندگی وہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ خواہشات زندگی وہ تو جنت میں پوری ہوں گی۔ 1 کلو کا برتن ہے، اس میں 5 کلو پانی نہیں آ سکتا، 4 کلو، 2 کلو، 1.5 کلو، 1.25 کلو بھی نہیں آ سکتا۔ برتن چھوٹا ہے۔ انسان کی خواہشات یہ بہت بڑی ہے۔ دنیا کا ظرف چھوٹا ہے، آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اب مالدار بن سکتے ہو، افسر بن سکتے ہو، بڑے بڑے گھر بنا سکتے ہو، ہمیشہ زندہ رہو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ جوان رہو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ تندرست رہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب بڑے ڈاکٹر بن سکتے ہو،
बड़ी दवाइयों की फैक्ट्रियां लगा सकते हो, हमेशा तंदुरुस्त रहो, ये नहीं हो सकता। हमेशा खुश रहो, ये नहीं हो सकता। दुनिया का ज़र्फ छोटा, ख्वाहिशात बहुत ज्यादा है, उसके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। वहाँ 4 किस्म के ऐलानात होंगे, जिंदा रहोगे मौत नहीं, जवान रहोगे बुढ़ापा नहीं, खुश रहोगे कभी गम नहीं, तंदुरुस्त रहोगे कभी बीमारी नहीं। 4 किस्म की नहरें अल्लाह फरमा रहे, जन्नत में 4 किस्म की नहरें, दूध की नहरें, शहद की नहरें, शराब की नहरें, पानी की नहरें, सोने चांदी के मालात, वहाँ दोस्तों से मुलाकातें, वहाँ रिश्तेदारों से मुलाकातें, और उससे बढ़कर जन्नत में सहाबा से मुलाकातें, और उससे बढ़कर अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात, और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, और सबसे बढ़कर जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। अल्लाह फरमाएंगे या अहल जन्ना, है जन्नतियों, वस करेंगे लब्बैक व सअदी, ऐ अल्लाह हम हाजिर, हमारी सआदत, रब हमें पुकारे। आप अल्लाह फरमाएंगे राजी हो गए, और राजी हो गए। वर्ष करेंगे अल्लाह भी राजी ना हो तो कब हो, तूने वो दिया जो किसी को ना दिया। अल्लाह फरमाएंगे जो दिया उससे बेहतर दूं, कि अल्लाह चेहरे चमक गए, जहन्नम से बच गए, जन्नत में पहुंच गए, अब क्या बाकी रहा। अल्लाह फरमाएंगे उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी फला अस्कतु अलैकुम बअदहु अबदा, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे राजी हो गया, आज के बाद कभी तुमसे नाराज नहीं हूं। हाँ, तो भाई तबलीग मकसद जिंदगी, अल्लाह का दीन जिंदा हो, ये बड़ी कीमती जिंदगी है, और ये दोबारा मिलनी कोई नहीं, और जा रही और भागी जा रही। अभी कह रहे रमजान आ रहा है, थोड़े दिनों बाद कहेंगे रमजान रमजान जा रहा है, साल शुरू हो रहा है, फिर साल खत्म हो रहा है, ये गर्मियां आ रही, ये गर्मियां जा रही, कि बच्चा पैदा हुआ कि अब तो बोलना शुरू कर दिया, अब तो पढ़ना शुरू कर दिया, अब तो पढ़ाई से फारिग, अब तो उसकी शादी हो गई, अब तो उसके बच्चे हो गए, अब तो बच्चों की भी शादी, कि पहले अब्बा थे अब तो दादा बन गए, अब तो नाना बन गए। हाँ, ये बाल सफेद होना ये पैगाम है, ये पैगाम है, ये बच्चा, ये दादा बनना, ये क्या है, नाना बनना, ये भी पैगाम है कि सीट खाली करो। ये रोज जनाजे, फुला का इंतकाल, रोज कब्रिस्तान के पास से गुजर, हर कब्रिस्तान से पैगाम आता है, आना यहीं पर है, आना यहीं पर है। एक कब्रिस्तान के बाहर लिखा हुआ था, कल हम भी तुम जैसे थे और कल तुम भी हम जैसे हो जाओगे। एक कब्र के ऊपर कतबा लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था, ये मेरा बड़ा वहम था कि मैं बड़ा अहम था। हाँ, ये बड़ी कीमती जिंदगी है, और अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा काम दिया है। अल्लाह का दीन जिंदा हो, अल्लाह समद है, अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है, अल्लाह का दीन किसी का मोहताज नहीं है। हम तबलीग का काम करेंगे, हम दीन की मेहनत करेंगे, और दीन नहीं चमकेगा, हम चमकेंगे। अगर हम दीन का काम नहीं करते, दीन नहीं मिटता, हम मिटेंगे। अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने जमीन बनाई, पहाड़ बनाए, चांद सूरज, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद बनाने की बारी आई तो लोगों से फरमाया मेरा घर बनाओ, मेरा घर बनाओ। इसलिए नहीं कि अल्लाह बना नहीं सकता, अल्लाह एक लम्हे में पूरी दुनिया में हर मोहल्ले गांव बस्ती में बेहतरीन मस्जिद बना के खड़ी कर सकता है। अगर अल्लाह खुद ही मस्जिदें बना दे, मस्जिदें बनाने की फजीलत से हम महरूम हो जाएंगे। हमें नवाजने के लिए कहा कि तुम मेरा घर बनाओ, मैं जन्नत में तुम्हारा घर बनाऊंगा। और अल्लाह का घर बनाने में अगर माल लग रहा है वो भी तो अल्लाह ने दिया है, जान लग रही वो भी तो अल्लाह ने दी है। इसी तरह अल्लाह किसी के मोहताज नहीं, अल्लाह एक अमर से, अपने एक हुक्म से पूरी दुनिया में दीन जिंदा कर सकता है, पूरी दुनिया से बातिल को मिटा सकता है। अगर अल्लाह खुद ही दीन को जिंदा कर दे, दीन की मेहनत करने से हमें जो मकाम मिलता हम उससे महरूम हो जाएंगे। ये तो हमें नवाजने के लिए कि चलो तुम दीन का काम करो, तुम दीन का काम करो, ये तो हमारी शहादत है, ये तो हमारी शहादत है। सफीर बन जाना
کتنی بڑی بات سمجھا جاتا ہے، یہ فلاں ملک کے سفیر ہیں جو دعوت کا کام کرے گا، جو تبلیغ کا کام کرے گا، جو اللہ کے دین کو لے کے پھرے گا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، یہ کس کا سفیر ہے؟ اللہ کا۔ یہ کس کا سفیر ہے؟ ہاں، بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لے، یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ خادم کا کمال ہے؟ بولو بھائی، اور یہ تو بادشاہ کا احسان ہے۔ اللہ کسی سے دین کا کام لے، دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنائے، یہ تو اللہ کا احسان ہے، کرنے والے کا کوئی کمال نہیں۔ لیکن اللہ کس سے دین کا کام لیں گے؟ کس کو دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے؟ جو اپنے آپ کو پیش کرے گا، جو کہے گا میں تیار ہوں۔ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ اسی سے کام لے گا جو کام کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اسی کو کام کہا جاتا ہے جو کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جو کہتا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف آدمی ہوں، اللہ اس سے کام نہیں لیتے۔ یہ زندگی نعمت ہے، فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر گئے۔ جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے ابھی جوانی ہے، بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں گے۔ صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے کتنے اسپتالوں میں گھروں میں پڑے، ہاتھ نہیں ہلا سکتے، پاؤں نہیں ہلا سکتے، سانس مشینوں پہ چل رہے ہیں۔ فراغت کو غنیمت سمجھو، مشغولیت سے پہلے۔ خوشحالی کو غنیمت سمجھو، بدحالی سے پہلے۔ کتنے کوڑوں میں تھے، کوڑیوں میں چلے گئے، کوڑوں میں تھے، کوڑیوں میں چلے گئے۔ جن کے ملازم ہوتے تھے خود ملازمت پر آ گئے، ایک تو اپنے ملازم کا ملازم بنا۔ زندگی کی قدر، یہ اجتماع نعمت، یہ اللہ کے نام پر مجمع آیا ہے، اللہ کے نام پر مجمع آیا ہے، اور یہ خود نہیں آیا ہے، اس مجمع کو کون لایا ہے؟ ہاں، یہ نعمت ہے۔ اللہ کا پیغام کانوں میں پڑے، اللہ کی بات کانوں میں پڑے، نعمت ہے۔ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں۔ اللہ کرے یہ اجتماع پورے کراچی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، مسجدوں کے آباد ہونے کا ذریعہ بن جائے، سب کی توبہ کا ذریعہ بن جائے، سارے شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ جو مجمع آیا ہے، یہ نیت کر لے ہمیں دین کا کام کرنا ہے، ہمیں دین کی محنت کرنی ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے۔ آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے۔ یہ نہ ہو کہ اجتماع میں آئے، بیانات سنے اور دعا ہوئی، اور پھر اپنے اپنے کاموں میں، پھر وہی دنیا، پھر وہی دکان، پھر وہی دفتر، پھر وہی کاروبار، پھر وہی دنیا کی دوڑ۔ ہاں، ایک ساتھی اجتماع پہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا، او بھائی جانے والے ساتھی، او بھائی یہ کیا ہو گیا؟ او بھائی ان کو بٹھاؤ، بھائی اللہ کے بندو، او اللہ کے بندو بھائی، او بھائی کہنا سننا کرنے کے لیے بھائیو، کہنا سننا کرنے کے لیے بھائیو۔ ہمارے تھے حاجی مشتاق صاحب مرحوم پرائیویٹ میں نا، تو بڑی بات جو کرتے تھے نا، ایسی بات ہوتی تھی سخت سی لگتی تھی، لیکن بڑی نبض پہ ہاتھ لگتے تھے۔ ایک دن ان کا بیان تھا عربوں میں ترجمہ کر رہا تھا، فرمانے لگے آج بیان کرنے والا بیان کر کے فارغ، سننے والے سن کے فارغ، بیان کرنے والا بیان کر کے چھٹی، سننے والے سن کے چھٹی۔ اس پر مثال دینے لگے کہ خامن صبح جا رہا تھا، بیوی نے کہا پتی لانی ہے، پتی ختم ہو گئی، بہت اچھا۔ چاول لانے ہیں، چاول ختم ہو رہے، بہت اچھا۔ آٹا بھی لانا ہے، بہت اچھا۔ گھی بھی لانا ہے، بہت اچھا۔ مسالے بھی لانے ہیں، بہت اچھا۔ وہ کہتی جا رہی، وہ سنتا جا رہا۔ شام کو آیا تو خالی ہاتھ، بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب۔ او بھائی، یہ کہنا سننا کرنے کے لیے بھائی، یہ اجتماع میں آنا، اللہ رسول کی بات کا سننا نعمت ہے۔ آگے بڑھے، صرف اجتماع میں آنا کافی نہیں ہے، کہ ہاں جی میں اجتماع میں آیا تھا۔ یہ بہت سارے پتہ کیا پوچھتے، اگلا اجتماع کب ہوگا؟ کیا پوچھتے؟ ایک ساتھی سے پوچھا نا، تم اجتماع میں 3 دن رہے، بیانات سنے، اب واپس جا رہے، کیا کرو گے؟
क्या करोगे जाकर? उसने कहा अगले इज्तिमा पे फिर आऊंगा मैं। हाँ, एक से मैंने पूछा इज्तिमा में, तुम्हारे 4 माह कब लगे? कहते मेरे तो 4 माह नहीं लगे। चिल्ला कि नहीं, चिल्ला भी नहीं लगा। अरे भाई सिरोजे तो लगते होंगे? कि ना 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 ना, सिरोजा भी कभी नहीं लगाया। अरे भाई आप इज्तिमा में पहली दफा आए हो? कहता नहीं, मैं तो 12 साल से आ रहा हूं। कब से आ रहा हूं? तौबा 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 है। और चलो आए सही, इस बहाने इज्तिमा में आए, बुजुर्गों से मिलने के बहाने। वो रायविन में ना, हवेली में सारे बुजुर्ग होते हैं ना, निजामुद्दीन इंडिया के, तो अब वो बहुत सारे साथी आते हैं, बुजुर्गों से मुलाकात करवा दो, बुजुर्गों की ज़ियारत करवा दो, बुजुर्गों से मुसाफा करवा दो। तो मैं उनसे कहता हूँ अच्छा छोटे बुजुर्ग से मिलना है कि बड़े बुजुर्ग से? नहीं, बड़े बुजुर्ग से मिलना है। अच्छा, मैं कहता बैठो फिर। सिरोजा लगाना छोटा बुजुर्ग, चिल्ला लगाना उससे बड़ा बुजुर्ग, 4 माह लगाना उससे बड़ा बुजुर्ग, और सबसे बड़ा बुजुर्ग अपनी मस्जिद को वक़्त देना है। उमूमी गश्त, बैरूनी गश्त, रोजाना का मशवरा, रोजाना की गश्तें। ओ भाई ये काम बुजुर्ग है, ये काम बुजुर्ग है। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को किसी मेवाती ने कहा, अरे तू तो बड़ा बुजुर्ग हो गए, अपने मेवाती अंदाज में, लहजे में, तू तो बड़ा बुजुर्ग हो गए। मैं कहा ना भाई ना भाई, मैं कोई बुजुर्ग नहीं, मैं कोई बुजुर्ग नहीं। ना 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 ना, तू ही तो बुजुर्ग है, तू तो बुजुर्ग है। और ना भाई मैं कोई बुजुर्ग नहीं। अरे तेरे से बड़ा तो बुजुर्ग है कोई ना, तू तो सबसे बड़ा बुजुर्ग है तबलीग का। वह अच्छा, अगर मैं तबलीग का काम ना करूं, अगर मैं तबलीग का काम ना करूं तो तू मुझे बुजुर्ग कहेगा? अब वो अपने सादा अंदाज में कहने लगा, अगर तू तबलीग का काम ना करे तो फिर तू कहेगा बुजुर्ग है? मैं भी यही कह रहा हूं, काम बुजुर्ग है, काम बुजुर्ग है। ये सारा मजमा, हर तबका, हर इलाका ये आया बैठा है, ये इज्तिमा नेमत है, अल्लाह के नाम पर आए हैं। आज तक हमसे जो गफलत हुई, आज तक हमसे जो कमी कोताही हुई दीन पर चलने में, दीन की मेहनत में, उस पर अल्लाह से माफी मांगे। उस पर अल्लाह से क्या करें? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो तौबा कर लो। शैतान दुश्मन है, दीन से दूर रखता है, मस्जिद से दूर रखता है, दीन के कामों से दूर रखता है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, जब तक तेरे बंदों के जिस्म में रूह मौजूद है मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा, मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। अल्लाह ने 3 कसमों के साथ जवाब दिया, फरमाया मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबा होने की कसम, ये जब तक मेरे से माफी मांगते रहेंगे मैं भी इन्हें माफ करता ही रहूंगा। तौबा करें भाई। एक अल्लाह वाले थे, अल्लाह वाले थे, गांव के किनारे बैठे थे, गांव के किनारे बैठे थे, रो रहे थे, रो रहे थे। हजरत क्यों रो रहे? इन गांव वालों की मिन्नत करता हूं, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। अल्लाह तौबा कबूल करने के लिए तैयार है और ये तौबा करने के लिए तैयार नहीं है। रो रहा हूं, कैसे समझाऊं? कुछ दिनों बाद देखा कब्रिस्तान के किनारे बैठे रो रहे थे, कब्रिस्तान के किनारे बैठे रो रहे थे। हजरत आज क्यों रो रहे? आज क्यों रो रहे? ये जितने कब्रों में पड़े हुए हैं सब तौबा करने के लिए तैयार हैं, अब अल्लाह कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, अभी वक्त है भाई। मक्खी के सर के बराबर अल्लाह के खौफ से आंसू निकल आया तो जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफी है। अगर बगैर तौबा के मरा इतना रोएगा, उसके आंसुओं में कश्ती चलाना चाहो तो चला सकते हो, पर वो रोना काम नहीं आएगा, वो रोना काम नहीं आएगा। ओ भाई ये तबलीग, ये 4 माह, ये चिल्ला, ये 3 दिन, ये 3 दिन, इसके पीछे कितनों की तौबा छुपी है, कितनों की हिदायत छुपी है, कितनों की जिंदगियों का बदलना छुपा है भाई। कितनों का जहन्नम से बचना छुपा है भाई। काम नहीं खत्म होते आदमी खत्म हो जाता है। ये शैतान का बड़ा धोखा है। मेरे पास टाइम नहीं है, कब्रिस्तान भरे पड़े ऐसे लोगों से जो कहते थे मेरे पास टाइम नहीं है। जेलें भरी पड़ी, अस्पताल भरे पड़े जो कहते थे मेरे पास टाइम नहीं है। कब्रिस्तान भरे पड़े ऐसे लोगों से जो कहते थे तौबा करेंगे, फिर जिंदगी बदलेंगे, फिर गुनाहों को छोड़ेंगे, फिर
بہت سے آج مر گئے جنہوں نے کہا تھا کہ کل میں نے توبہ کر لی ہے، کل میں نے توبہ کر لی ہے۔ ہاں ابھی وقت ہے بھائی، ہاں بہت سارا مجمع ہے، بہت بڑی نعمت ہے، سارے مسئلوں کا حل، ملک کے مسئلوں کا حل، عوام کے مسئلوں کا حل، غریبوں کے مسئلوں کا حل، اور اصل مسائل آخرت ہیں، اصل مسائل قبر کے ہیں، اصل مسائل قبر کے ہیں، جنت اور جہنم اور آخرت، یہ ہے اصل مسئلہ۔ دنیا کے مسئلوں کا حل اور آخرت کے مسئلوں کا حل یہ توبہ ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع ہے، یہ محنت ہے۔ اس کی محنت کے پیچھے ہزاروں کی توبہ چھپی ہے، ہزاروں کی ہدایت چھپی ہے۔ ہم میں سے ایک ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا۔ فَمَا طُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، مبارک اس شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا ہو۔ ہاں ہم میں سے ہر ایک ایسا فرماتے تھے اے اللہ ہمارے جینے کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمارے مرنے کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمیں ایسا بنا جو ہمیں دیکھے اسے بھی ہدایت ملے، جسے ہم دیکھیں اسے بھی ہدایت ملے، جو ہوائیں ہمیں چھو کے جائیں جہاں جہاں جائیں اے اللہ سبھی کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہمیں وہاں زندہ رکھ جہاں ہمارے زندہ رہنے سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے، اور اے اللہ ہمیں وہاں کی